دیکھیں جناب 2014 میں جب فلڈ آیا اس کے بعد ایک پراپر فلڈ میٹیگیشن پلان بنا تھا، اس پلان کو عملانے کی ضرورت تھی۔ پچھلے 11 سال کی جو اب ہم نے آج جو ریویو کی، ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، بہت کچھ چیزیں جو ہے وہ کرنا باقی ہے۔ یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں انکروچمنٹ جو ہے جگہ جگہ ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کیونکہ آبادی بھی بڑھ گئی ہے، ان ایریاز میں جہاں پانی ابزارب ہو جاتا تھا، پھیلاؤ پانی کا ہوتا تھا، وہاں اب کالونیاں بن گئی ہیں، اس چیز کو بھی نظر میں رکھنا ہے۔ یہ سارا معاملہ دوبارہ جو ہے ریویو کیا جائے گا۔ چیف منسٹر صاحب اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ آج کی اس فلڈ سچویشن سے ہم جب نکلیں تو آگے چل کے ایک پراپر رینیوڈ میٹیگیشن پلان بنانا پڑے گا، جس کی وجہ سے ایک ایسی سچویشن دوبارہ نہ آئے کہ یہاں سیلاب سے ہم کو جوجھنا پڑے، وہ ایک جو ہے میکانزم ضرور اختیار کرنا پڑے گا۔ سر، پچھلے کئی دنوں سے جو باتیں ہیں احتجاج پرزنرز کو لے کر ہو رہے ہیں، لیکن یہ جاننا چاہیں گے کیا کچھ چیزیں روک رہی ہیں رولنگ پارٹی کو کہ وہ سبھی پارٹیوں کو ایک ساتھ لے کے نہیں چلے تاکہ جو بھی گول سیٹ کیا گیا چاہے وہ 370 وہ اسٹیٹ ہوڈ ہو یا پرزنرز کی بات ہو وہ میٹ ہو سکے؟ جہاں تک پرزنرز کی بات ہے، پہلے میں یہ واضح کروں، چیف منسٹر صاحب نے جو صحیح جگہ ہیں وہاں یہ مسئلے اٹھائے ہیں، چاہے پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنے کی بات ہو، چاہے ہوم منسٹر صاحب سے بات کرنے کی بات ہو، اس کا فالو اپ چل رہا ہے۔ وہ ہے کہ اس کی حقیقت جو ہے کہ ہماری طرف سے جو پہل ہوئی ہے اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں۔ اب اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کرنا، وہ اپوزیشن نہ کریں تو کیا کریں؟ میں نے کئی بار آپ کی چینلوں کے ذریعے بھی کہا تھا کہ مخالفت برائے مخالفت کرنا چھوڑیں، کنسٹرکٹیو اپوزیشن بنیں، وہ اپنے دامن کی طرف بھی دیکھیں، اپنی غلطیاں بھی دیکھیں، اپنے دور کی جو ان کی جو کارکردگی ہے اس کو بھی دیکھیں۔ یہ پرزنرز کوئی آج نہیں گئے ہیں، یہ ان کے دور سے شروع ہوا ہے۔ اس وقت وہ الائنس میں تھے بی جے پی کے ساتھ، اس وقت ان کو بات کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد کتنے سال ہو گئے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، 2019 کے بعد بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی جس وقت کے وہ بند ہیں۔ آج سڑک پہ آنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بہتر تھا وہ چیف منسٹر صاحب کی آواز میں لا کے دلی سرکار کو متاثر کرتے کہ یہ جو ہیں پرزنرز کم از کم اگر ان کو رہا نہ کیا گیا امیڈیٹلی، کم از کم ان کو جموں کشمیر کے اور کشمیر کے جیلوں میں واپس منتقل کیا جائے تاکہ ان کے گھر والے جو ہیں ان سے ملنے میں آج ان کو سہولت ہو۔ بعد میں ان کو رہا کرنا یہ فیصلہ بھی گورنمنٹ آف انڈیا کو لینا چاہیے، جن کے اتنے کوئی الزامات نہیں ہیں اور انہوں نے اپنا ٹرم اب دے بھی دیا ہے، کافی سالوں سے وہ بند ہیں، ان کو چھوڑنا لازمی ہے۔ لیکن ان کا کام ہی ہے کہ سڑکوں کی سیر پر آ کے سیاست کرنا، مخالفت کرنا، شوشہ بنانا، لوگوں کے ذہن کو خراب کرنا، لوگوں کو جو ہے احتجاجی ذہنیت میں مبتلا کرنا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہوا ان سے۔ یہ جب سرکار میں بھی تھے تب بھی ان کا رول ہم کو پتہ ہے، یہ جب اپوزیشن میں پہلے بھی تھے تب بھی پتہ ہے، آج بھی پتہ ہے، اور لوگوں نے ان کو باضابطہ طور پہ ریجیکٹ کیا ہے اسی وجہ سے کیونکہ ان کی سیاست منفی سیاست رہی۔ سر، آخر میں جاننا چاہیں گے کہ بڑی پارٹی ہونے کی حیثیت سے یا سرکار میں ہونے کی حیثیت سے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سبھی کے پاس جائے ایک جوٹ کرے تاکہ جو گول ہے وہ میٹ ہو سکے؟ کیا آپ کو لگتا نہیں چیف منسٹر صاحب نے کوشش کی؟ کتنی دفعہ ان کو بلایا بھی گیا، کتنی دفعہ ان کو مدعو بھی کیا گیا، جب بھی کوئی ایسے معاملات ہو ان کو جو ہے ہماری پارٹی کے لیڈر پریزیڈنٹ فاروق صاحب نے بلایا، ان کے ساتھ مشورہ بھی کیا، لیکن پھر واپس ان کی اپنی مجبوری ہے، یہ وہ سستی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اس سے یہ باز آئیں گے نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔